ریسرچ آرٹیکلز پبلیکیشن میں فراڈ کا رجحان دیکھا گیا ہے اور دنیا بھر میں جعلی سائنسی پیپرز کی اشاعت میں پاکستانی محققین کا دوسرا نمبر ہے۔ ناظرین و سامعین، 2023 میں 9 ملین سے زائد سائنسی مقالات شائع ہوئے اور 10,000 پیپرز فیک ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیے گئے، کیونکہ ان پیپرز کے لیے ڈیٹا مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے لیا گیا تھا، یا پھر گوگل پر آلریڈی پبلشڈ مٹیریل سے ڈیٹا لے کر لفظی ہیرا پھیری سے اس کو نئی صورت میں ڈھالا گیا۔ اگر میں اپنے تعلیمی نظام پہ نظر دوڑاؤں تو ریسرچ کا رجحان بہت کم ہے۔ پرائمری، مڈل اور میٹرک تک ریسرچ کا تصور ہی نہیں ہے اور انٹرمیڈیٹ میں طلباء میرٹ کی دوڑ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی روش کے ساتھ طلباء کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور ریسرچ کے شعبے میں عدم دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہماری لیبارٹریز جدید سہولیات سے آراستہ نہیں ہیں اور ریسرچ پبلیکیشن کے لیے کوئی خاص فنڈز بھی مہیا نہیں کیے جاتے۔ ریسرچ پبلیکیشن میں طلباء کی دلچسپی صرف اتنی ہے کہ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن یا بیرون ملک میں تعلیم جاری رکھنے کے لیے پیپرز پبلش کرواتے ہیں اور اس کے لیے کسی آرگنائزیشن کا سہارا لیتے ہیں جو ایسے کاموں میں فعال ہوتی ہیں۔ ناظرین، ڈیجیٹل میڈیا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے ایسی پبلیکیشنز کو پکڑنا بہت آسان ہے۔ یہ خبر بہت تشویشناک ہے اور اس سے ہماری دنیا بھر میں بدنامی ہو رہی ہے۔ ہمارا ماضی تابناک تھا اور مسلمان سائنسدان اپنے تجربات اور ایجادات کی بنا پہ پوری دنیا پر چھائے رہے۔ ابن الہیثم فادر آف ماڈرن آپٹکس کہلائے، ابن سینا میڈیسن، فلسفہ اور فلکیات کے بانی کہلائے، موسیٰ الخوارزمی فادر آف الجبرا کہلائے، جابر بن حیان نے ایکسپیریمنٹل کیمسٹری کی بنیاد رکھی اور کنگ آف کیمیکل سلفیورک ایسڈ کی ایجاد کا سہرا جابر بن حیان کے سر ہے۔ ابو القاسم الزہراوی فادر آف سرجری کہلائے، جبکہ ڈوزز آف میڈیسنز بتانے والے یعقوب الکندی تھے۔ پلمنری سرکولیشن اور سرجری میں ابن النفیس نے اہم کردار ادا کیا۔ ٹریگنومیٹری اور فلکیات میں اہم پیش رفت نصیر الدین طوسی نے کی۔ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ میری شدید خواہش ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے اور مسلمان سائنسدان ایک بار پھر دنیا میں غالب رہیں۔ ہماری ویران لیبارٹریز کو آباد کیا جائے، ریسرچ کے لیے فنڈز مہیا کیے جائیں، اساتذہ طلباء کو ریسرچ کی طرف راغب کریں اور ہر شعبے میں ریسرچ کے لیے ایک کوٹا مختص کیا جائے۔ طلباء اپنے اندر امنگ پیدا کریں کہ وہ پاکستان کا نام رہتی دنیا تک سر بلند کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔